السلام علیکم ناظرین۔ ارطغرل غازی کی پیدائش 1191 میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ اور والدہ کا نام حائمہ خاتون تھا۔ اوس خان کے 12 بیٹے تھے جن سے 12 قبیلے بنے اور انہی 12 قبیلوں میں سے ایک کائی قبیلہ بھی تھا جس کے سردار ارطغرل غازی کے والد سلیمان شاہ تھے۔ کائی قبیلہ باقی قبیلوں کی بنسبت کافی بڑا اور طاقتور تھا۔ ارطغرل غازی کے 3 بھائی تھے، سنگرتکن، گندوگدو اور دندار۔ ارطغرل غازی کی شادی حلیمہ سلطان سے ہوئی جو کہ سلجوق سلطنت کے شہزادے غیاث الدین میسود ثانی کی بیٹی تھی۔ حلیمہ خاتون کے بدن سے ارطغرل غازی کے 3 بیٹے پیدا ہوئے، گندوز، ساوچے اور عثمان۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا سے تعلق رکھنے والی خونخوار فوج نے اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے دوسرے علاقوں پر حملے کیے تو وہ ایک طرف مشرقی یورپ سے بڑھتے ہوئے وسطی یورپ تک پہنچے اور دوسری طرف سائبیریا، چین، برصغیر اور خطۂ فارس تک اپنی طاقت کا لوہا منوایا۔ منگولوں کے ظلم کے آگے دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں دم توڑ رہی تھیں۔ دوسری طرف سلطنت خوارزم نے خراسان، ایران، شام اور عراق میں سلجوق سلطنت کے کافی مقامات کو فتح کر لیا تھا۔ چنگیز خان کی منگول فوج نے اپنی طاقت کے ساتھ سلطنت خوارزم کا رخ کیا اور اسے پاش پاش کر دیا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد وہاں پر موجود ترک قبیلے کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں ہجرت کرنے لگے۔ ان ترکوں میں کچھ قبیلے ایران اور شام پہنچے اور کچھ نے مصر کی طرف ہجرت کی۔ ان ترک قبیلوں میں سے ایک کائی قبیلہ بھی تھا۔ کائی قبیلہ دوسرے قبیلوں کی بنسبت کافی بڑا اور کافی طاقتور تھا۔ کائی قبیلہ اپنے سردار سلمان شاہ کی قیادت میں اپنے وطن خراسان کو چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کرنے لگا۔ اسی راستے میں دریائے فرات عبور کرتے ہوئے سلمان شاہ ڈوب گئے اور وفات پا گئے۔ سلمان شاہ کی وفات کے بعد کائی قبیلہ منتشر ہو گیا۔ سنگرتکن اور گندوگدو بہت سے ساتھیوں کے ساتھ اہلت کی طرف ہجرت کر گئے۔ پیچھے بچ جانے والے لوگوں نے ارطغرل غازی کو ان کی بہادری، شجاعت اور دلیری کی وجہ سے اپنا سردار چن لیا۔ ارطغرل غازی بہت ہی بہادر، نڈر اور دلیر شخصیت کے حامل تھے۔ ارطغرل غازی کو تمام سیاسی داؤ پیچ آتے تھے اور اپنے قبیلے کا دفاع کرنا اچھے سے جانتے تھے، لہٰذا آپ اپنے چھوٹے بھائی دندار اور تقریباً 420 خاندانوں کے ساتھ مل کر ایشیائی کوچک کی طرف روانہ ہوئے اور سلجوقی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ اس وقت کے سلطان علاؤ الدین کیقوباد اول تھے۔ اسی دوران جب ارطغرل غازی کونیا کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں انقرہ کے مقام پر ارطغرل غازی کو 2 فوجیں آپس میں مصروف جنگ نظر آئیں۔ ارطغرل غازی دونوں فوجوں میں سے کسی کو ایک کو بھی نہیں جانتے تھے، لیکن ایک فوج تعداد کے لحاظ سے کم تھی، لہٰذا ارطغرل غازی نے فیصلہ کیا کہ وہ کمزور فوج کا ساتھ دیں گے۔ ارطغرل غازی نے اپنے تقریباً 444 جنگجوؤں کے ساتھ طاقتور فوج پر حملہ کیا۔ طاقتور فوج اس حملے سے بکھلاہٹ کا شکار ہو گئی اور جیتی ہوئی جنگ ہار گئی۔ جس فوج کا ارطغرل غازی نے ساتھ دیا وہ سلجوق فوج تھی، مخالف فوج باسنطینی عیسائی فوج تھی۔ سلطان علاؤ الدین ارطغرل غازی کی اس بہادری سے بہت خوش ہوئے اور آپ کے قبیلے کو انقرہ کے قریب کراچا دا کا علاقہ دیا۔ سلطان علاؤ الدین نے یہ پہاڑی علاقہ کائی قبیلہ کو اس لیے دیا تاکہ بازنطینیوں کے کسی بھی حملے سے بچا جا سکے اور سلطنت کی سرحد محفوظ رہے۔ سلطان علاؤ الدین نے ارطغرل غازی کی بہادری اور عقل مند سوچ سے متاثر ہو کر کائی قبیلہ کو اجازت دی کہ وہ سرحد کے ساتھ ساتھ کے علاقوں کو فتح کریں اور سلطنت کی حدود میں توسیع کریں۔ کچھ ہی عرصہ میں ارطغرل غازی نے اس پورا علاقہ میں اپنی بہادری اور طاقت کا لوہا منوا لیا۔ ارطغرل غازی نے جب سوگوت کا علاقہ فتح کیا تو مایوسی کے سائے میں بیٹھے ہوئے تمام ترک قبیلے جو پہلے مایوس تھے وہ تمام ارطغرل غازی کی سربراہی میں اکٹھے ہو گئے اور ارطغرل غازی کو اپنا سردار بنا لیا۔ ارطغرل غازی کی طاقت دن بدن بڑھتی گئی اور ان کا اقتدار آس پاس کے سارے علاقوں میں پھیل گیا۔ اس وقت ایشیائی کوچک میں سلجوقی سلطنت اندرونی اختلافات اور وزراء کی بغاوتوں کی وجہ سے زوال کی آخری منزل میں تھی۔ کونیا میں حکومت کا دائرہ بہت تنگ ہو گیا تھا۔ ایک طرف عیسائیوں نے اپنے کافی علاقے واپس لے لیے تھے اور دوسری طرف سلجوقی سلطنت کے کافی علاقوں پر تاتاریوں نے قبضہ کر لیا تھا۔
کافی سلجوقی سرداروں نے اپنی خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھیں اور سلطنت کی سرحدی علاقوں میں جنگ کا سلسلہ عموماً جاری رہتا تھا۔ زوال کی اس حالت میں سلطان علاء الدین کو ارطغرل غازی کی شکل میں اطمینان نصیب ہوا۔ جب ینی شہر اور بروسا کے درمیان ایک جنگ میں ارطغرل غازی نے سلطان علاء الدین کی نائب کی حیثیت سے منگولوں اور بازنطینیوں کی اکٹھی فوج کو شکست دی تو سلطان علاء الدین نے ارطغرل غازی کی بہادری سے خوش ہو کر ینی شہر کو بطور تحفہ ارطغرل غازی کی جاگیر میں دے دیا اور اس جاگیر کا نام سلطانونی رکھا گیا۔ سلطانونی میں سوگوت شہر، ینی شہر، کراجہ داغ، کافی قلعے اور چراگاہیں بھی شامل تھیں، لیکن اس جاگیر کے کچھ حصوں پر کافی سرداروں کا خود سر قبضہ تھا، جس کو چھڑوانے کے لیے ارطغرل غازی اور ان کے بعد ان کے بیٹے عثمان کو سالوں جنگ کرنی پڑی۔ 1281 میں ارطغرل غازی 90 سال کی عمر میں وفات پا گئے اور ان کے بعد ان کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان کائی قبیلہ کے سردار بنے۔ 1299 میں سلجوقی سلطنت بالکل ختم ہو گئی اور عثمان غازی نے اپنے تمام علاقوں میں اپنی خود مختار ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھی، جسے سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ سلطنت 3 بڑے اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور تقریباً 600 سالوں تک سلطنت عثمانیہ کا سورج لہراتا رہا۔